अस्सलाम वालेकुम। आज जो हम सीएसएस इस्लामियत का इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे तज़किया नफ्स और तसव्वुफ। सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन जानेंगे कि तज़किया नफ्स क्या होता है, क्योंकि जब इंसान है, इंसान ने आगे ग्रो करना है, तरक्की करनी है, तो उसे अरबी ज़बान में तज़किया का मतलब है पाक करना, साफ करना, नशोनुमा करना। नशोनुमा करना, साफ करना और पाक करना शामिल है। और जबकि इसके इस्तिलाही मफ़हूम में तज़किया नफ्स से मुराद है कि नफ्स को अपने नफ्स को गलत रुझाना से निकालना और उसे नेकी की तरफ लेके आना, खुदा तरसी की तरफ लेके आना और कमाल दर्जे तक पहुंचाना, ये सारा काम तज़किया नफ्स कहलाता है। अरबी ज़बान में तज़किया से मुराद नशोनुमा करना, बढ़ना, साफ करना और इस्तिलाही मफ़हूम में नफ्स को गलत रुझानात से निकाल कर नेकी की तरफ राग़ब करना और खुदा तरसी की तरफ लेके आना तज़किया नफ्स कहलाता है। कुरान पाक के अंदर भी अल्लाह ताला ने सूरह अश-शम्स के अंदर तज़किया नफ्स के मुतालिक इरशाद फरमाया है, बेशक वो फलाह पा गया जिसने इस नफ्स को पाक कर लिया, जिसने इस नफ्स को पाक कर लिया। बेशक वो फलाह पा गया जिसने इस नफ्स को पाक कर लिया, और बेशक वो नामुराद हो गया जिसने इसे गुनाहों में मुलव्वस कर दिया। तो इसके अलावा हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने भी तज़किया नफ्स के मुतालिक इरशाद फरमाया। सूरह बकरा की आयत में हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम इरशाद फरमा रहे हैं, अल्लाह ताला से दुआ कर रहे हैं, ए हमारे रब, तू इन में से एक रसूल मबूस फरमा तू इन में से एक रसूल मबूस फरमा जो इनको तेरी आयतें पढ़कर सुनाए और इनको किताब और हिकमत की तलीम दे और इनका तज़किया करे, यानी जो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम दुआ फरमा रहे हैं कि इनमें से एक रसूल फरमा जो इन्हें आयतें पढ़कर सुनाए, किताब और हिकमत की तालीम दे और इनका तज़किया करे। इसी तरह नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी दिल के तज़किये की बड़ी अहमियत बयान की है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि तुम्हारे जिस्म के अंदर एक लोथड़ा है, अगर वो सुधर गया तो समझो सारा जो जिस्म है वो सुधर गया, अगर वो बिगड़ गया तो समझो सारा जिस्म बिगड़ गया। यानी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिल के मुतल्लिक इरशाद फरमा रहे हैं कि जिसने अपने दिल पर काबू पा लिया, इसे नफसानी ख्वाहिशात से बचा लिया, समझो वो कामयाब हो गया, और जो इस पर काबू ना पा सका, समझो वो बर्बाद हो गया। अब हम देखेंगे कि हम किस तरह अपने नफ्स पर काबू पा सकते हैं और नफ्स की अक़साम कौन सी है, और तसव्वुफ के अंदर भी अपने नफ्स को ही पाक किया जाता है, और मुख्तलिफ सूफिया कराम ने भी इन्हीं तमाम इस्लामी तालीमात की तबलीग करके अपने नफ्स को पाक करना लोगों को सिखाया। ये तमाम हम अब डिटेल के साथ डिस्कस करते हैं, करेंगे कि हमारी बॉडी के अंदर जो नफ्स है उसकी कितनी किस्म की अक़साम है। तो सबसे पहली जो अक़साम है वो नफ्स अम्मारा, जो कि बड़ा मशहूर तरीन नफ्स की किस्म है। नफ्स अम्मारा का जो फंक्शन है वो क्या है? बुराई का हुक्म देना। नफ्स अम्मारा का काम क्या है? बुराई का हुक्म देना। और सूरह यूसुफ के अंदर अल्लाह ताला ने कुरान पाक के अंदर इरशाद फरमाया है, यानी नफ्स बुराई का अमर करता है, यानी हुक्म देता है, उस नफ्स की अक़साम है नफ्स अमारा। नफ्स की जो दूसरी किस्म है वो है नफ्स लवामा। जो लवामा है ये क्या करता है? इसका काम जो है मलामत करवाना, यानी अगर इंसान कोई बुराई कर ले, कोई बुरा काम कर ले, तो ये इंसान को मलामत करता रहता है। सूरह अल क़ियामा के अंदर अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि मैं कसम खाता हूँ क़यामत की और
ملامت کرنے والے نفس کی، یعنی نفس لوامہ کی۔ نمبر 3 پہ جو ہم نفس کو اقسام کو ڈسکس کریں گے وہ ہے نفس ملہمہ۔ نفس ملہمہ، اب اس کا فنکشن کیا ہے کہ پہلے ہی گناہوں مصیبت سے پہلے ہی انسان کو اطلاع کر دینا، انسان کے اندر کھوٹ پیدا کر دینا تاکہ وہ اس سے بچ سکے۔ سورت النازعات کے اندر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جو شخص قیامت کے روز حساب کے لیے کھڑا ہونے سے ڈرا اور اس نے اپنے نفس کو برائی سے روک لیا، غلط خواہشات سے روک لیا، تو اس کا جو ٹھکانہ ہوگا وہ جنت ہوگا۔ اس کا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ جنت ہوگا۔ اب نفس کی ہم جو چوتھی قسم ہے اسے ڈسکس کریں گے، جو کہ تصوف کے اندر انتہائی اہمیت کی حامل ہے، یعنی نفس مطمئنہ۔ اس کے اندر کیا ہے؟ نفس کو شیطانی وسوسوں سے نجات دلا کر اللہ کی راہ میں لگا دیا جاتا ہے۔ شیطانی راہ سے نجات دلا کر نفس کو اللہ کی راہ میں لگا دیا جاتا ہے، اور یہ نفس پھر انسان کو جنت کی طرف لے جاتا ہے۔ قرآن پاک کے اندر سورہ الفجر کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے نفس مطمئنہ، اللہ کی طرف رجوع کر ایسی حالت میں کہ وہ تجھ سے راضی ہو اور تو اجھ سے، یعنی اے نفس مطمئنہ اللہ کی طرف رجوع کر ایسی حالت میں کہ تو اس سے راضی ہو اور وہ تجھ سے۔ اب ہم ڈسکس کریں گے کہ تزکیہ نفس کے جو طریقے ہیں، یا تصوف کے اندر نفس کو جو پاک کرنے کے طریقے ہیں وہ کون سے ہیں، اور تصوف اور تزکیہ نفس سے ہمیں کیا حاصل ہو سکتا ہے۔ کریں گے کہ ہم تصوف یا تزکیہ نفس انسان کیسے کر سکتا ہے۔ اس کے اندر سب سے پہلے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں اللہ تعالیٰ کے ذریعے عبادات کا ایک منظم پیٹرن دیا ہے، یعنی نماز، روزہ، زکوٰۃ یا حج کے ذریعے بھی ہم خود کے نفس پر قابو پا سکتے ہیں۔ جیسا کہ اگر ہم نماز کو لے لیں تو اگر 5 وقت کی نماز پڑھنی ہے تو ہم نے اپنے نفس پر قابو پا کر، اپنی نفسانی خواہشات پر قابو پا کر خود پاک صاف بھی رہنا ہے، اور دولت کمانے کی غرض سے ہر وقت کام میں مصروف نہیں رہنا بلکہ اللہ کی راہ میں جانا ہے۔ اسی طرح روزہ، زکوٰۃ، حج، ان سب کی ڈیٹیل آپ خود بھی لکھ سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ توبہ کر کے بھی انسان جو اپنے نفس پر قابو پا سکتا ہے، یعنی اپنی خواہشات کو ترک کر سکتا ہے جو وہ پچھلے سابقہ گناہ کر چکا ہے۔ اس کے ساتھ اگر اپنے نفس پر قابو پانا ہے تو اسے ہر وقت اللہ تعالیٰ کا ذکر یا اللہ تعالیٰ کا شکر کرتے رہنا چاہیے، تاکہ اس کے دل میں کبھی بھی کسی بھی قسم کا بدگمانی نہ آئے۔ اور اس کے ساتھ اسے اچھی صحبت اختیار کرنی چاہیے، کیونکہ اچھی صحبت انسان کو اچھا اور بری صحبت انسان کو برائی کی طرف لے جاتی ہے۔ اور اسے اپنے جو جہاد بالقلم اور جہاد بالنفس، یہ اسے ہر وقت کرتے رہنا چاہیے، اپنے نفس کے خلاف جہاد کرتے رہنا چاہیے، اور اسے دیانتداری کے ساتھ رہنا چاہیے۔ اپنے ہر ایک معاملات کے اندر دیانتداری کے ساتھ رہے گا تو وہ اپنے نفس پر قابو پا سکتا ہے، اور جس سے بھی وعدہ کرے اس کے ساتھ وعدے کی پابندی لازمی کرے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ ہمیشہ سچ بولے اور جھوٹ سے اجتناب کرے، اور جب بھی اس پر معاملات آئے تو عدل و انصاف کے ساتھ معاملات کو آگے لے کر چلے اور سادگی کے ساتھ زندگی گزارے، تاکہ وہ اپنی زندگی میں سادگی کے ساتھ ہی رہ سکے، اور اپنا عقیدہ جو ہے، عقیدہ توحید اور آخرت، اور یہ انتہائی مضبوط رکھے۔ عقیدہ توحید اور آخرت کے ایک دن مرنا ہے، اللہ کے سامنے جواب دینا ہے، اور یہ دنیا عارضی دنیا ہے، یہ آخرت کی ہی کھیتی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیشہ اپنے ہر ایک معاملات میں صبر و تحمل کے ساتھ زندگی گزارے، اور دوسرے اپنے بھائیوں بہنوں کے ساتھ بھی اخوت و بھائی چارہ کے ساتھ رہے، اور مساوات کا درس دیتا رہے، اور خود بھی مساوات پر عمل کرتا رہے۔ اب ان تمام کاموں کی وجہ سے انسان کے اندر جو تبدیلیاں آئیں گی، اس کے اندر
جو جذبہ آئے گا وہ جذبہ خیر آنا شروع ہو جائے گا اور اسلام پر جذبہ استقامت نصیب ہوگا، اور اس کے اندر جو اصلاح کا جذبہ بھی آنا شروع ہو جاتا ہے، اور وہ امر بالمعروف پر عمل کرتا ہے، یعنی نیکی کا حکم دیتا ہے اور برائی سے رک جاتا ہے، اور رذائل اخلاق سے بھی بچتا ہے، یعنی جھوٹ، غیبت، چغلی، گانے بازے اور اس طرح کی دوسری برائیوں سے بچنا شروع ہو جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنے نفس کا ساتھ تزکیہ بھی کرتا جاتا ہے اور آخرت کی تیاری بھی کرتا جاتا ہے، اور اس کے اندر اللہ کی بندگی کا احساس بھی ہوتا ہے، اور وہ ہر کام اللہ ہی کی رضا کے لیے کرنا پسند کرتا ہے اور اللہ کی خوشنودی میں رہنا سیکھ جاتا ہے۔ یہی ہمارے اولیاء کرام جو ہے ہمیں تعلیمات دیتے ہیں کہ ہم اللہ کی خوشنودی میں ہی راضی رہیں۔ اگر تصوف کا ٹاپک بھی آئے تو اس کے اندر سب یہی کچھ لکھنا ہے، بس آپ نے یہ بھی لکھنا ہے ساتھ کہ برصغیر کے اندر تصوف یعنی اولیاء کرام نے اپنی بہت زیادہ خدمات سر انجام دی اور لوگوں کو اسلام کی صحیح راہ بھی دکھائی، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کا یہ ٹاپک مکمل ہو جائے گا۔ یہ انتہائی ایک ٹیکنیکل ٹاپک ہے، اگر آپ CSS اسلامیات کی تیاری کر رہے ہیں اور اس کے تمام پاس پیپرز یا دوسرے کویسچنز کی پلے لسٹ دیکھنا چاہتے ہیں تو اسکولر اکیڈمی کو وزٹ کریں۔ شکریہ، اب اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ اگر آپ کسی بھی مقابلہ جاتی امتحان CSS PMS PPSC کے لیے پریشان ہیں تو پریشانی چھوڑ گئے اور اسکالر اکیڈمی کو سبسکرائب کیجیے اور مستقبل کو بہتر بنائیے۔